السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آل محمد۔ ناظرین محترم، آج ہماری تیسری نشست ہے۔ آپ نے دیکھا پہلی دو نشستوں میں قرآن کی جو ایک معجزہ ہے اور لا ریب کتاب ہے، ہم نے اسے مدد لیتے ہوئے مسئلے کتنی آسانی سے سلجھا لیا ہے۔ آغا صاحب نے کیا خوبصورت فرمایا تھا پہلے دن کہ قرآن ہمارے پاس ایک کلیہ اور قاعدہ ہے، اور سائنٹیفک میتھڈ بھی یہی ہے کہ قرآن سے ہم اپنا مسئلہ حل کریں اور حل ہوتا چلا جائے گا۔ بات ہماری یہاں تک پہنچی تھی، پہلے ہم نے ثابت کیا کہ واقعاً کیا نبی کی وراثت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوا کہ آیا نبی کی وراثت علمی ہوتی ہے یا مادی، اور مادی بھی ہو سکتی ہے، وہ بھی ہمیں جواب مل چکا۔ اب بات یہ ہے، جب واقع فدق کے لیے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دربار میں گئی تھیں، آگے سے کہنے والے حدیث سے استدلال کر رہے تھے، جبکہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا قرآن کی آیات سنا رہی تھیں۔ آیا قرآن کی آیات سناتے ہوئے پھر بھی کوئی جواز رہ جاتا ہے کہ حدیث سے بات کی جائے؟ اور یہ ایک متفقہ فیصلہ ہے اہل سنت کا بھی اور شیعہ حضرات کا، کہ اگر حدیث کے مقابلے قرآن لایا جائے تو ہم قرآن کو فوقیت دیں گے اور قرآن کا جو مسئلہ ہوگا اس کو مانا جائے گا۔ سوال یہاں پر اب ہم یہ آغا صاحب سے پوچھیں گے کہ آیا حدیث کے مقابلے میں قرآن کی آیت لائی گئی، لیکن پھر بھی ایک موقع ایسے آیا کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جو دختر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تطہیر کی مالکہ ہیں، ان سے گواہ مانگے گئے۔ پھر گواہ مانگی گئی تو آگے کیا ہوا؟ اور آغا صاحب کی خدمت میں یہ سوال پیش کرتے ہیں کہ اس کا آغا صاحب کے پاس کیا جواب ہے۔ السلام علیکم آغا صاحب۔ السلام۔ آغا صاحب یہ فرمائیے گا کہ قرآن سے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے استدلال کیا، لیکن پھر بھی ان سے گواہ مانگے گئے، آیا یہ کرنا مناسب ہے؟ اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں نے یہ سوچا ہو کہ جو قضاوت کرتا ہے تو وہ گواہ مانگ سکتا ہے مثلا، لیکن یہاں فرق ہے کہ یہ بی بی پاک جو ہیں عام خاتون نہ تھی، بلکہ ان کے لیے قرآن کریم کی آیت ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی اہل بیت جو ہیں ان سے اللہ پاک نے رجس کو دور رکھا ہے، انہیں پاک رکھا ہے۔ تو رجس جو ہے سورہ مبارک حج میں 30ویں آیت ہے فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، کہ جھوٹ بولنا رجس ہے، اور اللہ پاک خود فرما رہا ہے کہ میں نے اہل بیت سے رجس کو دور رکھا ہے، یعنی یہ اللہ کی گواہی ہے کہ فاطمہ الزہرا جھوٹ نہیں بول سکتی ہیں۔ اب یہ آیت جو ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ بی بی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں نازل ہوئی ہے، پنجتن پاک کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ متفق تمام تقریباً مفسروں نے لکھا ہے، تفسیر کبیر اہل سنت کی بہت بڑی تفسیر ہے، اس نے بھی لکھا ہے بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آیت تطہیر، اس آیت میں وہ بھی شامل ہیں۔ تفسیر در منصور ہے، تفسیر بغوی ہے، تفسیر جتنے آلوسی ہے، تفسیر بہت ساری تفسیر مظہری ہے، تفسیر روح البیان ہے، اور تقریباً تمام تفاسیر شیعہ سنی جو انشاءاللہ بعد میں حوالے آپ کو دکھائیں گے، بتائیں گے، تفسیر طبری ہے، اور اس طرح سے جو اہل سنت کی 6 بڑی کتابیں ہیں، اس میں بھی جو صحیح مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، اور مسند احمد حنبل میں ہے، سنن کبریٰ میں ہے، یہ بہت بڑی کتابیں ہیں اہل تسنن کی، ان سب میں لکھا ہے کہ بی بی پاک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو ہیں آیت تطہیر میں شامل ہیں،
یعنی اللہ نے ان سے ہر طرح کی نجاست کو، جھوٹ کو، رجس کو دور رکھا ہے، لہذا ان کا آنا اور آ کے گواہی طلب کرنا دوسری طرف سے یہ نامناسب ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ خود جو ہے انشاءاللہ آئندہ کلب میں، آئندہ گفتگو میں ہم تفصیل سے بتائیں گے کہ جیسے جابر ابن عبداللہ کا انصاری کا قصہ ہے، وہ آئے، انہوں نے بھی کچھ مانگا، مال مانگا، اور ان سے گواہ نہیں مانگے گئے۔ اب جابر بن عبداللہ انصاری کا بھی بڑا مقام ہے، مگر بی بی پاک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا تو بہت بلند مقام ہے، اللہ پاک گواہی دے رہا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو ہے بات جو ہے وہ واقعاً دکھ والی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کا جو نتیجہ ہے وہ بی بی پاک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو بھی اذیت ہوئی، دکھ ہوئی، لہٰذا آپ صحیح بخاری میں جا کے دیکھ سکتے ہیں، صحیح بخاری میں جو باب فرض خمس ہے، یہ البتہ مختصر صحیح امام بخاری کی ہے، اس میں کہ حوالہ ہے کہ پاک بی بی جو ہے فغضبت فاطمۃ بنت رسول اللہ، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ غضبناک ہوئی، ٹھیک ہے، اور پھر تمام عمر جو ہے وہ بات بھی نہیں کی، خلیفہ اول سے اس قدر ناراض ہوئی کہ یہ مثلا آپ حوالے آپ دیکھتے چلے جائیں، مسند امام احمد حنبل نے بھی یہ لکھا ہے فغضبت فاطمہ، فاطمہ سلام اللہ علیہ ناراض ہو گئیں، اور اسی طرح سے جامع المسند میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، یہی باب فرض خمس میں، اور اسی طرح سے مسند ابی بکر سے میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، جامع مسند، اور اسی طرح سے باب فرض خمسی کے چیپٹر میں، اور جناب بہت سارے حوالے ہیں جو انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے، جو آپ دیکھ سکیں گے، بار بار یہ مختلف جگہوں پر مختلف انداز سے بھی یہ واقعہ آیا ہے، سنن کبریٰ میں یہ واقعہ موجود ہے، اور جتنی یعنی خود صحیح بخاری بڑی کتابوں میں ہے ان میں یہ واقعہ موجود ہے، اور اس طرح سے مسند صحابہ میں یہ واقعہ موجود ہے، بی پاک کا غضبناک ہونا، جامع صحیح میں یہ واقعہ موجود ہے، بہت لمبی فہرست ہے کتابوں کی جو آپ کو انشاءاللہ بعد میں دکھائی دیے جائیں گے۔ تو اب بی بی پاک کا ناراض ہونا، ٹھیک ہے، غضبناک ہونا، اور اسی صحیح بخاری میں فضائل صحابہ میں لکھا ہوا ہے، حدیث موجود ہے، رسول خدا فرماتے ہیں کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ بضعۃ منی، میرا جگر کا ٹکڑا ہے، جنہوں نے فاطمہ زہرا کو غضبناک کیا انہوں نے مجھے غضبناک کیا، یعنی حضور پاک نے پہلے بتلا دیا تھا کہ اس بی بی کی یہ عزت ہے، یہ عظمت ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو اگر کسی نے ناراض کیا ہے، غضبناک کیا ہے، تو اس نے رسول خدا کو غضبناک کیا، اور جس نے رسول خدا کو غضبناک کیا تو خود خدا کو غضبناک کیا۔ اب یہ حدیث بھی صحیح بخاری کے اندر ہے، فغضبت فاطمہ، وہ بھی صحیح بخاری کے اندر ہے، وہ باب خمس میں ہے، خمس میں ہے، اور یہ جو ہے یہاں پر باب فضائل صحابہ میں ہے، البتہ صرف ایک لفظ جو ہے بدلا ہے، من اغضبہا یا من اذاہا، کہ جس نے فاطمہ زہرا کو غضبناک کیا یا انہیں تکلیف دی، اس نے مجھے غضبناک کیا، مجھے تکلیف دی۔ اب آپ کتاب دیکھتے چلے جائیے، کتنی بڑی کتاب ہے صحیح بخاری، جو اہل سنت کی سب سے بڑی کتاب ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ، ابن ابی شیبہ کون ہے؟ یہ امام بخاری کا بھی استاد ہے، کنز العمال اہل سنت کی مشہور کتاب ہے، مصنف صحابہ، پھر جمع جوامع، اور اسی طرح سے صحیح ابن حبان، یہ بڑی بڑی کتابیں ہیں، اور اس کی فہرست بہت لمبی ہے، جو آخر میں انشاءاللہ جو سوشل میڈیا پر پوری کتابیں ہم دیں گے، کہ یہ حدیث سے انکار ممکن نہیں ہے۔ ادھر سے دو آیتیں ہیں، آیہ تطہیر، آیہ مباہلہ، اور یہ کہ فاطمہ زہرا میرے جگر کا ٹکڑا ہے،
جس نے انہیں تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی.